سلطان نور الدین زنگی نہایت متقی اور پرہیزگار، شب بیدار اور عادل بادشاہ تھا۔ 557 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک رات تہجد سے فارغ ہو کر سو گیا۔ خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلگوں دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جلد آؤ اور مجھے ان کے شر سے بچاؤ، یہ مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں۔ ایک رات میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ہر بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 2 آدمی مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں، مجھے جلد ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے وزیر جمال الدین کو بلا کر مشورہ کیا اور کہا کہ فوراً مدینہ طیبہ روانہ ہو جانا چاہیے، اور وزیر سے کہا کہ کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ وزیر اور 20 خاص خدام کو ہمراہ لے کر تیز رفتار اونٹوں پر بہت سا سامان اور مال و متاع لاد کر شب و روز سفر کرنے کے بعد 16ویں دن شام کے وقت مصر سے مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ سلطان نے مسجد شریف میں 2 نفل ادا کیے۔ مسجد نبوی سے فارغ ہوتے ہی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری دی اور سوچنے لگا کہ کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ آخرکار طے پایا کہ شہر کے تمام لوگوں کو دعوت دی جائے اور انعامات تقسیم کیے جائیں۔ اس طرح ان 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے وزیر جمال الدین نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں، وہ اہل مدینہ کو انعامات سے نوازیں گے، لہٰذا ہر آدمی آئے اور بادشاہ کی سخاوت سے لطف اندوز ہو۔ لوگوں نے آنا شروع کیا اور شاہی تحائف سے بہرہ ور ہونے لگے۔ بادشاہ تحائف دیتے وقت ہر آدمی کو گہری نظر سے دیکھتا اور خواب میں دیکھی ہوئی شکلوں کو تلاش کرتا۔ شہر کے ہر چھوٹے بڑے، امیر اور غریب نے شاہی تحائف حاصل کیے، مگر جن 2 آدمیوں کی جستجو تھی وہ شکلیں نظر نہ آئیں۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ کوئی اور آدمی رہ گیا ہو تو اسے بھی بلایا جائے۔ عرض کی سب لوگ آ چکے ہیں، کوئی باقی نہیں رہا۔ بہت زیادہ پوچھ گچھ اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ 2 دولت مند آدمی جو بڑے متقی، پرہیزگار، تارک الدنیا اور گوشہ نشین ہیں وہ نہیں آئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں بلایا جائے۔ لوگ کہنے لگے وہ تو دولت مند ہیں اور خود بے دریغ صدقات خیرات سے نوازتے رہتے ہیں اور دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن بادشاہ نے حکم دیا انہیں یہاں لایا جائے۔ جب لایا گیا تو بادشاہ نے پہلی ہی نظر میں انہیں پہچان لیا کہ یہی 2 آدمی خواب میں دکھائے گئے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم مغربی لوگ ہیں، حج کرنے آئے تھے، حج سے فارغ ہو کر زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا و شوق نے یہیں کا کر دیا۔ بادشاہ نے ان کی قیام گاہ دریافت کی تو بتایا گیا کہ روضہ شریف کے قریب ہی ایک سرائے میں مقیم ہیں۔ انہیں وہیں ٹھہرنے کا حکم دے کر بادشاہ ان کی قیام گاہ پر گیا۔ بہت تلاش کے بعد مال و متاع اور چند کتابوں کے سوا کوئی مشتبہ چیز نظر نہ آئی۔ بادشاہ کا فکر بڑھتا جا رہا تھا اور مدینہ کے رہنے والے ان کی سفارش کے لیے جمع ہو رہے تھے اور ان کے پاک باز، زاہد اور پارسا ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ بادشاہ اور زیادہ فکر مند ہو گیا۔ بادشاہ دل میں سوچنے لگا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہیں دونوں خواب میں دکھائے تھے، معاملہ کیا ہے؟ اچانک ذہن میں خیال آیا کہ ان کے مصلے کی جگہ دیکھی جائے۔ ایک بوریے پر بچھا ہوا مصلہ اٹھایا تو ایک پتھر نظر آیا۔ جب پتھر ہٹایا گیا
تو سرنگ نمودار ہوئی جو بہت گہری اور بہت دور تک قبر انور تک پہنچی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے ڈرا دھمکا کر اس کا سبب پوچھا تو مجبوراً انہیں اس کا انکشاف کرنا ہی پڑا کہ یہ دونوں عیسائی ہیں اور عیسائی بادشاہوں نے بے پناہ مال و دولت دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ کسی طرح حجرہ میں داخل ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے ساتھ گستاخانہ حرکت کریں اور نکال کر لے جائیں۔ کہنے لگے ہم رات بھر مٹی کھودتے ہیں اور مشکوں میں بھر کر رات کو جنت البقیع کے مضافات میں پھینک آتے ہیں۔ نور الدین ان کی باتیں سن کر غصے سے بھڑک اٹھا اور انہیں اذیت ناک سزا دینے کا حکم دیا، چنانچہ ان منحوسوں کو قتل کر دیا گیا۔ اسی شام کو لوگوں نے ان کی منحوس لاشوں کو جلا کر خاک استر کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حجرہ شریف کے چاروں طرف پانی تک گہری بنیادیں کھدوائیں اور سیسہ پلائی دیوار زمین تک بنا دی۔ اس پر مسجد نبوی کی دیوار بنوائی اور دروازہ نہ رکھا تاکہ قیامت تک کوئی گستاخ ایسی جسارت اور بے ادبی نہ کر سکے۔